اردو ناول میں ایک جگنو کی چوتھی قسط۔ سنو نینا، اس لڑکی کو یہاں بلاؤ۔ اماں نے بیٹی کے قریب بیٹھتے ہی سرگوشی کی۔ یہ اور بات کہ یہ سرگوشی سامنے والی کرسی پر بیٹھے بندے تک بھی آرام تک پہنچ جانی تھی۔ کیسے آئے گی وہ؟ کیسے کیا؟ جیسے سب آتے ہیں ویسے؟ اماں کی آواز بلند ہوئی۔ او ہو اماں، مطلب کیا کہوں اسے؟ دونوں ہی بھول گئیں کہ کانفیڈینشیل گفتگو ہو رہی تھی۔ دونوں ہی اب سرگوشی کا انداز ترک کیے نارمل بات کر رہی تھیں۔ کہو، میری اماں بلا رہی ہیں۔ ہاں، میری بڑی پکی سہیلی ہے اور بچپن سے میرے گھر آتی رہتی ہے، اور میری اماں کے ساتھ تو اس کی خوب بنتی ہے۔ میں کہوں گی میری اماں بلا رہی ہیں، وہ فٹافٹ آ جائے گی۔ نینا نے اماں کی بات کا خوب ہی جواب دیا تھا۔ آرام سے لیڈیز، پیچھے سے جاذب کی آواز آئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں اور نینا نے بیک وقت مڑ کر پوچھا۔ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ بیٹھا۔ پہلی بات، ذرا دھیمے بات کریں، پھپھو بھی یہی ہیں، اور دوسرا، مریم بھابھی کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے بھائی کو پسند آ چکی ہیں، سو ان پر ابھی کچھ ظاہر نہیں کرنا۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ اماں، جاذب نے ماں کو دیکھا، جانتی تو ہیں اپنے بیٹے کو، آج تک کبھی کسی لڑکی سے 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی ہے۔ مریم بھابھی سے کوئی افیئر نہیں رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہے تو کہا کہ ناپسند کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے اس میں، اور ویسے بھی اسے نہیں پتا کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا ہوں۔ تم اسے بھابھی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ اماں نے مشکوک نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں اب دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، میر ہاشم کی بیوی تو مریم عالم ہی بنے گی، تو اس ناطے سے وہ میری بھابھی ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب انہیں بلانا ہے تو بلا لیں، لیکن یہ بتا دوں کہ ان پر اس رشتے کی کوئی بات ظاہر نہیں کرنی، ادا نے منع کیا ہے۔ کاش کہ میرے بیٹے کی بھی کوئی لو سٹوری ہوتی۔ ان کی ماڈرن اماں نے حسرت ظاہر کی۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ اماں، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ میری ایک نہیں کئی لو سٹوریز ہیں۔ جاذب نے اماں کو آنکھ ماری۔ تم تو شروع سے ہی کمینے رہے ہو۔ اماں نے نقد بےزتی کر لی تھی۔ یہ زیادتی ہے۔ بڑے بیٹے کی لو سٹوری کے لیے حسرتیں ہیں، اور جو میری لو سٹوری ہے تو میں کمینہ۔ تو کیا غلط کہا؟ وہ میرا بیٹا اتنا شریف سا ہے، اور دیکھو 30 کا ہونے والا ہے، اور کبھی کوئی عورت زندگی میں نہیں آئی۔ اس رقیہ کے پوتے پوتیاں ہیں، اور میرے بیٹے کو اب آ کے لڑکی ملی۔ ان کی اماں ویسے بھی بہت اچھی مزاج کی تھیں، بچوں سے ہمیشہ دوستانہ سلوک رہا تھا۔ وہ بہت مثبت سوچ کی مالک تھیں، بچے بھی انہی پر گئے تھے۔ ماں ہی گھر کا ماحول بناتی ہے، تو وہاں اس ٹینشن والے گھر میں رہ کر ہاجرہ بھی نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں رہ کر بہت اچھے سے پالا تھا، ورنہ ان کے ہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ ان کی دونوں سوتنوں کے بچے اتنے کھلے دل و ذہن کے مالک نہیں تھے، کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کے لیے ایسا ماحول نہیں بنایا تھا۔ وہ سب ایک ٹپیکل سے ماحول کے عادی تھے، بیٹے زوراور اور بیٹیاں ڈر کر جینے والی۔ ناز کی ماں کا گھر پر ہولڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر کمرے تک رہتی۔ آفرین تھی ہاجرہ بیوی کی کہ ان کے بچے گھر میں اتنا کھلے عام نہیں پھرتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کا سایہ بھی ان کی اولاد تک نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ان کے لیے زندہ دل ماں تھیں، اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو دنیا کو پتہ چلا تھا ہاجرہ بی بی نے بند کمرے میں شیر پالے تھے، جو باپ کی طرح ضدی اور نڈر تھے۔ بیٹے تو ایک طرف، نینا بھی ناز کی اماں سے نہیں ڈرتی تھی۔ ان کے حکم سن کر اپنی کر کے ایک طرف ہو جاتی، جب وہ ہنگامہ کرتی تو میر حاشر آ کے کھڑا ہو جاتا، اور وہ پاگل بالکل نہیں تھیں کہ مستقبل کے سردار سے پنگا لیتی، اور لے بھی لیتی تو میر سراج ہر شے کا لحاظ ایک طرف کر کے انہیں اوقات یاد دلا دیتے۔ تو وہ تینوں بہن بھائی اپنے سب بہن بھائیوں کی نسبت اپنے ماں باپ کے زیادہ قریب تھے۔ ان کے ایک طرح سے دوستوں کے جیسے تعلقات تھے۔ حاشر نے اور کیا کہا تھا کہ کیوں اس لڑکی کو نہیں بتانا؟ اماں نے اپنے انداز میں سرگوشی میں پوچھا، یعنی سامنے بیٹھے بندے کو صاف سنائی دے جانے والی سرگوشی۔ بس یہی کہ وہ شکل سے ہی شریف لگتی ہے، اور شریف لڑکیوں کے فیصلے ان کے ماں باپ کرتے ہیں۔ خواہ لڑکی کو اپروچ کر کے کوئی ڈرامہ نہیں چلانا۔ جب اس سے شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ جاذب نے آدھی بات بتائی تھی، پوری بات میں تو اس کی اپنی بےزتی چھپی ہوئی تھی، کہ اس بات سے ہی تو دراصل اس دن ساری بحث شروع ہوئی تھی۔ اماں کچھ لمحے اسے مشکوک نظروں سے گھورتی رہیں۔ جاذب فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، مجھے لگتا ہے ادا نے اور بھی کچھ کہا ہوگا۔ نینا بھی جاذب کو جاتا دیکھتی رہی۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ اچھا، اب اس بات کو چھوڑو اور اب اسے بلاؤ۔ دعوت دے دو یا کہو ماں ملنا چاہتی ہیں۔
اور سنو، اس بات کی بھنک بھی ناز کو نہیں لگنی چاہیے۔ اماں وہ بہن ہے میری، اماں نے گھورا۔ اچھا کر رہی ہوں کال۔ اماں کی گھوری سے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بڑی آئی بہن کی پیاسی، اماں بڑبڑائی تھی۔ مریم سے اب اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ گھر بلاتی تو وہ آ جاتی۔ وہ ان کی سینئر تھی اور جب بھی بات ہوئی تھی بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ نینا نے موبائل سے مریم کا نمبر ڈھونڈا اور پھر چند سیکنڈز بعد دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ مریم اس وقت ردا کے ساتھ ہاسٹل سے نکل رہی تھی۔ آج کل علی کے لیے شاپنگ کرنا اس کی پہلی ترجیح تھی۔ وہ کل گھر جا رہی تھی اور کام بہت سے تھے۔ ہاسٹل کا گیٹ پار کرتے اس نے بیگ سے بجتے موبائل کو باہر نکالا۔ نینا کی کال تھی۔ ہیلو، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ نینا نے کبھی اس سے کال نہیں کی تھی، بس ایک دو بار میسج پر ہی بات ہوئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ اپنے اصل مدعے پر آ چکی تھی۔ وہ دراصل میں تمہیں اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اپنی اماں سے تمہاری اتنی تعریفیں کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آج تو مریم سے ملوا ہی دو۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ مریم نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے فون کو دیکھا، جیسے نینا اس میں نظر آ رہی ہو۔ تعریفوں کے لیے شکریہ، لیکن میں دوستوں کے گھر نہیں جاتی۔ تم جانتی ہو مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ مریم صاف انکار کر کے اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پرمیشن کا کہا تھا۔ پلیز مریم، اماں کا دل بہت ہے تم سے ملنے کا۔ اب مریم یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اماں کا دل ہے تو خود آ جائیں۔ بڑی تھیں، اس بارے میں وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ رضا اس کے ساتھ کھڑی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشاروں میں پوچھا تو مریم نے صبر کرنے کو کہا، اور پھر نینا کے اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ کال کاٹ کر اس نے رضا کی طرف رخ کیا۔ اپنے گھر آنے کے لیے اصرار کر رہی تھی تو میں نے کہا آ رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ رضا نے ابرو اچکایا۔ ویسے ہی۔ پھر میسج ٹیون بجنے پر موبائل دیکھا، نینا نے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر شاپنگ کرنی ہے، کل 3 بجے جانا ہے مجھے۔ مریم کے پاس وقت بہت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ ٹیکسی کر کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی تھیں۔ وہ ایک شاندار گھر تھا، محل جیسا۔ واؤ! دونوں نے بے ساختہ گھر کے ڈیزائن کو سراہا تھا۔ بھئی میرا تو خیال ہے کہ خوبصورت گھروں کا اتنا حق تو ضرور ہوتا ہے کہ انہیں رک کر ایک تعریفی نگاہ سے نوازا جائے، ردا نے بلا جھجک کہا۔ میرا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے، مریم نے ہنستے ہوئے تائید کی۔ نینا میر سے ملنا ہے، گیٹ کیپر کے قریب جا کر وہ بولی۔ اس نے سر ہلایا، پھر انٹرکام اٹھا کر اندر بات کی تھی۔ چند لمحوں بعد ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ گھر جتنا باہر سے شاندار تھا، اندر اس سے بڑھ کے تھا۔ کاش میں کوئی آرکیٹیکٹ ہوتی تو ایسے خوبصورت گھر بناتی، ردا نے اس کے ساتھ چلتے ہولے سے کہا۔ یہ نہیں تھا کہ دونوں نے کبھی خوبصورت گھر نہیں دیکھے تھے، معاملہ یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی خوبصورت عمارت دیکھتی تو یوں ہی فدا ہو جاتی، جبکہ اندر نینا اماں سے اب تک اس کی ڈھیروں تعریفیں کر چکی تھیں۔ اماں اتنی نرم دل ہیں وہ کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ ہر دوسری بات پہ وہ کہہ اٹھتی، بہت نرم دل ہیں، کوئی جتنا بھی دل جھکائے چپ کر جاتی ہیں۔ وہ ایسی نہ بھی ہوتی تب بھی اماں نے قبول کر لینا تھا، کیونکہ وہ پلوشہ نہیں تھی۔ نینا نے انہیں انٹرس ڈور پر ریسیو کیا تھا، پھر ان دونوں کو ایک حال نما کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ روایتی بلوچی بیٹھک کی طرح سجی ہوئی تھی، فرشی نشست تھی اور ایک جانب اماں بیٹھی تھیں۔ انہیں اندر داخل ہوتے وہ دیکھ کر اٹھیں اور محبت سے دونوں کو گلے لگایا۔ اماں، یہ مریم اور یہ ان کی دوست ردا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو مریم بھابی کہنے سے روکا تھا۔ وہ دونوں سلام دعا کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ نیچے بیٹھ چکی تھیں۔ اماں نے تو مریم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھیں، جبکہ وہ اتنی محبت پر جزبز ہوئے جا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے تو اسے کسی شہزادی کے جیسا پروٹوکول دے دیا تھا۔ وہ یہ سوچتی کہ وہ روایتی بلوچ تھے اور ان کے مہمانوں کی عزت و تکریم ایسی ہی کی جاتی تھی۔ ٹھیک تھا، مگر رضا بھی تو تھی۔ دراصل حاجرہ بی بی تو اس پر صدقے واری ہو رہی تھیں، اور مریم بیچاری بہت خوش اخلاق ہونے کے باوجود بھی اس کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ مشکوک تو رضا بھی ہو رہی تھی، لیکن دونوں ابھی تو یہ بات نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک جانب دسترخوان سجا دیا گیا اور اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی دعوت میں آئی ہوں۔ نینا، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں۔ بتایا تو تھا کہ کل جا رہی ہوں اور آج کا دن بہت کام ہے۔ مریم ان کے اخلاق سے متاثر ہو رہی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ دسترخوان کے گرد جا بیٹھی تھیں۔ اماں اور نینا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی ان کی پلیٹ خالی ہوتی یا پانی کا گلاس، نینا پھر سے اسے بھر دیتی، اور ردا نے اب جوس ڈال لیا تھا۔ وہ پانی پی پی کر تنگ آ چکی تھی۔
مریم نے اب کی بار اپنا گلاس خالی ہونے پر اپنی خالی پلیٹ پر الٹا رکھ دیا تھا اور ذرا سا پیچھے ہو گئی تھی۔ رضا کا اب جوس پی پی کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ مرتی تھی، وہ انکار کرتی اور نینا پھر بھی گلاس میں اور پانی ڈال دیتی اور پلیٹ میں بھی کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ رضا نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ مریم نے آنکھوں اور آئی بروز کو حرکت دے کر کہا کہ گلاس خالی ہونے کے بعد سیدھا نہ رکھے بلکہ الٹا رکھ دے۔ یہ تو بلوچوں کی روایت تھی، جب تک مہمان گلاس الٹا نہ رکھتے وہ گلاس بھرتے رہتے۔ مریم تو اپنی طلب کے مطابق کھا کر اس طرح فارغ ہو گئی تھی، لیکن بیچاری رضا کو کہاں معلوم تھا کہ بلوچوں میں یہ بے عزتی کے مترادف تھا کہ ان کے مہمان کا کھاتے ہوئے برتن خالی ہو جائے، تا وقت یہ کہ وہ انکار نہ کر دے۔ مطلب برتن سیدھا رکھنے کا مطلب وہ مہمان کی طلب سمجھتے تھے، اس لیے زبانی انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر رضا نے اب گلاس خالی ہوتے ہی جلدی سے الٹا کر رکھ دیا تھا اور پلیٹ بھی فارغ کر چکی تھی۔ اس کی حالت پر وہاں موجود تینوں خواتین کو ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے چھپا رہی تھیں۔ پھر وہ ان دونوں سے اجازت لیتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ دونوں انہیں انٹرس ڈور تک چھوڑنے جا رہی تھیں۔ بیچ میں اماں نے نینا کو ہولے سے کچھ کہا تو وہ اندر کہیں چلی گئی اور وہ اماں کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ یار میں مر رہی ہوں، مجھے واش روم جانا ہے۔ زندگی میں کبھی اتنا جوس نہیں پیا جتنا آج نینا نے پلا دیا ہے۔ مریم نے اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔ کبھی کسی روایتی بلوچوں کے ہاں مہمان نہیں بنی تم کہ اندازہ ہوتا کہ وہاں کیسے ہوتا ہے سب۔ مریم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اتنا کھلاتے ہیں، میں کم از کم 2 دن بھوک ہڑتال کر کے آتی۔ مریم کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن سرتوڑ کوششوں کے بعد وہ اس ہنسی کو مسکراہٹ میں بدل پائی تھی۔ آنٹی واش روم کس طرف ہے؟ میری دوست نے جانا ہے۔ رضا نے گھور کر اسے دیکھا۔ خبیث دوست، کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ دوست نے جانا ہے؟ یہ یہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا، پہلا دروازہ ہے۔ اماں نے رضا کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ رضا چلی گئی تھی۔ اماں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ دونوں جب اندر اماں اور نینا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، تب میر ہاشر کو بابا جان نے ایمرجنسی کا کہہ کے بلوایا تھا۔ عدی زہرا کی ناراضگی کو وہی ختم کر سکتا تھا۔ وہ بھائی کے سامنے بیٹھے اب روئے جا رہی تھیں۔ وہ روکھے انداز میں بات کر کے پچھتا رہے تھے کہ بڑی بہن تھی۔ ایسے لہجے کو سن کر وہ رونے لگ گئی تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہاشر نے آ کر ان کی بہن کو مزید ناراض کرنا تھا، لیکن یہ تو ہونے کے بعد ہی معلوم ہونا تھا۔ جب اماں اپنی بہو پر صدقے باری جا رہی تھیں، عین اسی وقت ان کا بیٹا ان کی برسوں پرانی خواہش کو سر انجام دے رہا تھا، یعنی پھپھو کے منہ پر انکار کرنے لگا تھا۔ وہ عدی زہرا کے سامنے بھی اسی طرح بیٹھا تھا، بے لچک۔ اور تھوڑی دیر پہلے بابا جان نے کہا تھا، عدی کیسے قسم دوں یا حکم، وہ تو کھڑی چٹان کی مانند ہے، جھکے تو بوجھ ڈالوں نا۔ اور عدی زہرا دیکھ رہی تھیں، ان کا بھائی ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کھڑی چٹان تھا، کوئی بھی قسم دھمکی اس پر اثر نہیں کرنی تھی، لیکن یہ بازی انہیں جیتنی تھی۔ تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے سردار بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کرے گا، باپ کی زبان کا پاس نہیں ہے تمہیں؟ میرے لیے بابا جان قابل عزت اور احترام ہے، وہ میرے باپ ہیں، میرے لیے سب سے قیمتی، اور بالکل ایسی محبت یا شاید اس سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ میری خوشی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہے ان کے لیے، اور میں جانتا ہوں اگر ان کی یہ بات مان لی تو میں کبھی خوش نہیں رہوں گا۔ جب میں نہیں خوش رہوں گا تو میرے بابا بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس شادی کے لیے اقرار بابا کو وقتی خوشی دے گا، لیکن یہ اقرار ان سے ہمیشہ کی خوشی چھین لے گا۔ میں نے ہر بات بابا جان پر واضح کر دی ہے۔ ٹھیک ہے ابھی وہ ناخوش ہیں، اداس ہیں، لیکن یہ وقتی ہے۔ میرے اس انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے، بس اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے ساتھی نہیں بن سکتے، میں نے انکار کر دیا ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو تمہارے بڑوں کا فیصلہ غلط ہے تمہارے لیے؟ تم ان کی بات کے آگے اپنی بات رکھ رہے ہو؟ عدی زہرا چپتی نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ پھپھو بڑے خدا نہیں ہوتے کہ بچوں کی زندگیوں پر مہریں لگائیں تو وہ پھر بدل نہیں سکتا، وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑوں کو خود سوچنی چاہیے کہ جو حق اوپر سے مقرر کیے گئے ہیں اس پر اپنی مہریں نہ لگائیں۔ اب کہ بابا جان نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے باپ کا فیصلہ غلط ہے؟ بابا جان تو چپ بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے بابا نعوذ باللہ خدا تو نہیں لگ گئے کہ ان کے منہ سے نکلی ہر بات ٹھیک ہوگی؟ اور پلیز بڑوں کے ادب کے ساتھ اندھا دھند تقلید کو نہ باندھیں۔ یہ انکار کر کے میں بے ادب نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوں۔ میری شادی میری پسند سے ہونی چاہیے، اور یہ حق اللہ بندے کو دیتا ہے۔ جس لڑکی کے لیے باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، اگر اس نے ہی تمہیں دکھ دیا، اس کے ساتھ خوش نہیں رہے تو؟ بابا جان تو بس بیٹے کے منہ کو تکے جا رہے تھے۔
انہوں نے جو سکھایا تھا وہ ویسا ہی تو تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بہادری کے اس مقام پر ہوگا کہ بنا ہچکچائے اپنی بات رکھے گا اور اسے صحیح بات کرے گا، اور انہیں تکلیف ہوگی۔ یہ میرا نصیب ہے، ہو سکتا ہے جس سے بابا جان شادی کرا رہے ہیں وہ بھی دکھ دے۔ شادی تو جوا ہے، تو اپنی مرضی سے ہی کیوں نہیں؟ اور ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان مردوں میں سے ہوں جو پسند کی شادی ناکام ہونے پر روتے ہوئے کہتے ہیں کاش ماں باپ کی مرضی سے کر لیتے، کہ شادی ناکام ہونے پر ان کے کندھے پر بندوق رکھتے، تو یاد رکھیں میں وہ نہیں ہوں۔ میں میر ہاشر ہوں۔ میری شادی ناکام ہوتی ہے یا کامیاب، میں اس کا الزام سراسر اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت آئی ہے اور وہی میری بیوی بنے گی، آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن میں مریم عالم سے ہی شادی کروں گا۔ اب اس بات کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ بھائی کی طرف مڑی۔ تو سرداری کس بیٹے کو دو گے؟ یعنی ان کا اصل مسئلہ سردار سے ہی بیٹی بیانا تھا۔ بس ادی بہت ہوا، یہ مردوں کے معاملے ہیں، ایک آپ کی بیٹی کے لیے میں اپنا سردار نہیں بدل سکتا۔ میر سراج تو آگ بگولا ہو گئے تھے، پہلے بیٹے کی باتیں اور پھر بہن کی بیتو کی بات۔ سنا نہیں میرے بیٹے سے؟ خدا تو نہیں ہوں جو کہوں ہمیشہ وہی ہو، انسان ہوں، اللہ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ اپنی بات سے پھرنا پڑ جاتا ہے۔ بیٹے کو دیکھتے وہ چبا چبا کر بولے تھے۔ میر ہاشر نے یوں کندھے اچکا دیے جیسے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بہن بھائی آپس میں باتیں کریں، آفس میں ڈھیروں کام چھوڑ کے آیا ہوں میں، مجھے جانا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور یوں بے نیازی سے باہر چل دیا جیسے اندر بس عام سی باتیں ہوئی تھیں۔ وہ پھپھو کے تاثرات کو یاد کرتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ جاذب گھر تھا، ہاشر اس کی کلاس لینے اس کے کمرے میں گیا تو وہ ہاشر کو دیکھتے فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ میں بس ابھی نکل ہی رہا تھا، چلیں اکٹھے چلتے ہیں۔ میر ہاشر نے سر جھٹکا، جاذب جیسا بھائی بھی کسی سردرد سے کم نہیں تھا۔ اور جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا پھپھو زہرا جو غصے میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، مریم کا نام سن کر ٹھٹک کر پلٹی۔ ابھی اوپر ہاشر نے یہی نام لیا تھا۔ کیا کہا؟ مریم؟ تمہارا نام مریم ہے؟ مریم عالم؟ وہ چند قدم پیچھے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مریم ان کے اس انداز پر کسی قدر حیران ہوئی، ابھی تو بالکل قریب سے گزری تھی اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نینا نے اسے گفٹ دیتے ہوئے اس کا نام لیا تو وہ یوں پلٹی تھی جیسے جھٹکا لگا ہو۔ جی میں ہی مریم ہوں، مریم عالم، وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ ان کو جاتا دیکھ اماں کا دل تو بہت خوش ہوا تھا، ایک تو نن سے جان چھوٹی تھی، یعنی ناراض ہو کر جا رہی تھی تو اب بہت عرصے تک شاید نظر نہ آتی، دوسرا اپنی بہو بہت پسند آ گئی تھی۔ نینا سے کہہ کر اس کی دوست کے لیے چادر لانے کو کہا تھا اور اس کے لیے سونے کی بریسلیٹ تھی۔ ان کی بہو پہلی بار ان کے گھر آئی تھی جبکہ رضا اور مریم بہت آکورڈ محسوس کر رہی تھیں۔ پھر چادر کی تو خیر تھی، چھوٹے سے شاپنگ بیگ کے اندر سے نظر آتے ڈبے کو دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ سونے کی کوئی چیز ہے۔ پھر مریم کے پوچھنے پر کہنے لگی، مہمان ہیں، خالی ہاتھ تو واپس نہیں جانے دوں گی۔ لیکن گولڈ نہیں پلیز۔ مریم کو زندگی میں شاید ہی کوئی بات اتنی تعجب خیز لگی ہو جتنا کہ یہ، کوئی گھر آئے مہمان کو واپسی پر سونے کے زیورات دیتا ہے؟ وہ بھی تب جب آپ اس کو جانتے بھی نہ ہوں۔ وہ دینے پر بضد تھیں اور مریم لینے سے انکاری۔ نینا بھی اصرار کرنے لگی، پلیز مریم رکھ لو، اماں اپنی خوشی سے دے رہی ہیں، اور ہماری تو روایت ہے مہمان کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مجھے دے، میں اسے ہاسٹل جا کے دے دوں گی۔ ردا نے آگے بڑھ کر تحفے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ٹھیک ہے نا مریم؟ ردا نے اسے گھورا۔ مریم نے بے بسی سے اماں کو دیکھا تھا، تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے ادی زہرا نے اس کا نام سن لیا تھا۔ ادی زہرا آہستگی سے چلتے ہوئے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑی ہوئیں۔ مریم عالم، شکل سے 2 ٹکے کی لڑکی لگ رہی ہو، اوقات کیا ہے تمہاری کہ تم میری بیٹی کے مقابلے لاؤ؟ ہاں، گندے خاندان کی گھٹیا اولاد، باہر اس لیے نکلتی ہو گھر سے کہ شریف لڑکے کو پھنسا سکو؟ وہاں کھڑا ہر شخص حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ مریم کو لگا جیسے کسی نے گند کا ڈھیر اٹھا کر اس پر الٹا دیا ہو۔ وہ عورت کیا بول رہی تھی اور کیوں گالیاں دے رہی تھی؟ ادی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اماں حاجرہ غصے سے بولی۔ ادی زہرا نے ذرا بھی ان پر توجہ نہیں کی، وہ شعلہ باز نگاہوں سے مریم کو گھورتی رہیں۔ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا بول رہی ہیں اور کیوں؟ مریم کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ بھائی کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں پھپھو کو روکیں۔ جاذب نے حیرت سے بھائی کو دیکھا جو ماتھے پہ بل ڈالے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، دیکھنا ہے کہ کیا مریم عالم اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے لڑا جائے؟ جاذب کو بھائی کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر وہ خاموشی سے نیچے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی اور کی غلط فہمی مجھے سنا رہی ہیں۔ ادی آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اماں نن کو غصے سے گھور رہی تھیں۔
تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی، پہلے اس گندی نسل اور گھٹیا خاندان کی عورت سے تو نمٹ لوں، جو ادائیں دکھا کر مردوں کو رجھاتی ہیں کہ وہ بچپن کے رشتے توڑ کر ان کے لیے اپنے بڑوں کا ادب بھول جاتے ہیں۔ آپ یقیناً کسی اور کی غلط فہمی میں اتنا فضول بول رہی ہیں، ورنہ ہوش سلامت ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں۔ مریم کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ردا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ اس کی وہی دوست تھی جو بہت نرم دل اور ہر بات کو اگنور کرنے والی تھی؟ اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ مریم یوں بول اٹھے گی۔ میں نہیں جانتی آپ کس غلط فہمی میں مجھے سنا رہی ہیں، لیکن پھر بھی بولتے ہوئے اپنے الفاظ پر غور کر لیں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل چاہے بولتی جائیں اور سامنے والے کو بے عزت کر دیں۔ اتنی تم معصوم، جیسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میر ہاشر کی بات کر رہی ہوں، جسے اپنی معصومیت کے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس نے اپنے بچپن کے طے کیے رشتے کو توڑ دیا۔ میری بیٹی سے بچپن سے اس کا رشتہ طے تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اسے سب بھول گیا۔ جی؟ مریم نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا میر ہاشر سے کیا تعلق؟ اور فرض کریں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بھی تو مجھے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ اپنے بھتیجے کی ایسی تربیت کر لیتی نا کہ وہ بچپن کے طے کیے رشتے کو نہ توڑتا۔ آپ کے خاندان میں بچوں کو فرمان برداری سکھائی گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور یقیناً آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہوگی کہ بچپن کے رشتے کے باوجود بھی آپ کا بھتیجا اسے نہ اپناتا۔ تو مجھے سنانے سے بہتر ہے بیٹی کو درست کر لیں۔ آئی واہ! میر ہاشر کے لب ہلے۔ یہ واہ کے جیسا لفظ تھا۔ جاذب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اماں اور نینا کو اس کی آخری بات پر زور سے ہنسی آئی تھی۔ تمہاری یہ جرت کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے لفظ کہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف لپکیں۔ اماں اور نینا جلدی سے اس کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ بس کر دیں عدی، بہت ہوا۔ مریم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ ردا تو حیرت کا شکار تھی، اور اوپر کھڑے میر ہاشر نے قدرے دلچسپی سے اس کی باتوں کو سنا تھا۔ اس لڑکی کو خود بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا چیز تھی۔ جرت صرف آپ جیسوں کے لیے ہوتی ہے کیا؟ یا خاندانی زوم میں جس کو دل چاہا سنا دیا؟ شاید ایسے ہی قصے ہوتے ہوں گے دنیا میں۔ امیر لڑکے نے اپنے سے کمتر لڑکی پسند کر لی اور پھر اس کے سب رشتہ داروں کو اسے ذلیل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اس قصے میں آپ کے صدمے کے لیے ایک بات بتاتی چلوں کہ میں الحمدللہ خاندانی لڑکی ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی تربیت ایسے انداز میں نہیں کی جاتی کہ اگر وہ گھر سے دور ہوں یا باپ بھائی کی نظر سے دور ہوں تو ماشکے چلا لیں۔ شرافت ہمارے خون کا حصہ ہے۔ ہماری پشتوں میں آج تک کبھی کوئی غیر بلوچ نہیں آیا۔ حسب نسب میں تو آپ کے خاندان سے بہت آگے ہوں میں۔ آپ جس بلوچ قبیلے سے ہیں میں اس سے بھی اعلیٰ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، بلوچوں کا سب سے برتر قبیلہ، اور میرے خاندان کو 2 ٹکے کا اور گندا کہہ رہی ہیں آپ؟ خدا کی قسم، میں اگر آپ جیسی ستی مزاج کی مالک ہوتی تو آپ کے جتنا گر کر آپ کو اس کا جواب دیتی۔ آپ نے مجھے نہیں، میرے خاندان، میرے آباء و اجداد کو گالی دی ہے۔ 2 ٹکے کی آپ خود ہیں، جسے گھر آئے مہمان کی عزت کا خیال نہیں ہے، جو خود کو بلوچ کہتی ہیں مگر بولتے ہوئے الفاظ کا خیال نہیں کرتی کہ ایسے لفظ منہ پر جچتے بھی ہیں۔ جس اونچے حسب نسب کا غرور ہے، کاش اتنا ہی بلند اخلاق بھی ہوتا آپ کا۔ حسب نسب کی پہچان رگوں میں بہتے خون سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاقیات سے ہوتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک رگوں میں بہتے خون سے ہوتی ہے، تو یہاں بھی میں آپ سے برتر ہوں۔ میرا حسب نسب، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے خاندان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگلی بار جب کسی کو اپنے خاندانی زوم کے بارے میں کچھ سنانے لگے تو ذرا یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ سامنے والا آپ کے خاندان سے برتر تو نہیں، تاکہ تھوکا منہ پر نہ آئے۔ اور خدا کی قسم، اگر میں اس گھر کی مہمان نہ ہوتی تو اپنے بڑوں کی اس بےعزتی پر آپ کو ضرور مزہ چکا کر جاتی، لیکن کیونکہ میری رگوں میں اعلیٰ خاندان کا خون ہے اور ہماری تربیت بھی اعلیٰ اصولوں پر کی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو بخشے جا رہی ہوں، آپ کی عمر کا لحاظ اور آپ کے گھر مہمان ہونے کا لحاظ، ورنہ جو میرے باپ دادا کو گالی دے میرے لیے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ مریم اماں اور نینا کے آگے ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ نکالنے لگی تھی، اور پھر اسے بولتا سن کر وہ دونوں آگے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ عدی زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں آئینہ دکھا گئی تھی۔ اس کا لہجہ سرد اور تپش لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے عدی زہرا جیسی خاتون بھی لمحے بھر کو ڈر گئی تھی۔ جتنا غصہ اور نفرت اس کے لہجے میں اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، جانے کیسے وہ خود کو روکے ہوئی تھی کہ اس نے عدی زہرا کو منہ نہیں نوچا تھا، ورنہ اس کی آنکھیں تو یہی بتا رہی تھیں کہ ابھی جھپٹے گی، مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اسے پھر بھی ان کا لحاظ تھا۔ پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ انٹرس ڈور کراس کر گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ردا ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ یار ادا، یہ تو جون جولائی کی دھوپ نکلی۔ اوپر کھڑے جاذب نے ٹرانس کی کیفیت میں بھائی کو کہا۔ میر ہاشر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے؟ ادا، پہلی ملاقات میں تو ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ اتنی کڑی دھوپ کی طرح نکلے گی وہ، اور مجھے پہلی ملاقات میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اور پسند بھی اسی لیے آئی تھی۔
وہ ہنسا۔ نیچے بابا جان اماں کے پیچھے کھڑے خاموش سے تھے۔ وہ مریم کی آخری باتوں کے درمیان وہاں آئے تھے۔ عدی زہرا کی شکل تو صدمے والی ہو رہی تھی۔ وہ کل کی لڑکی انہیں اتنا سنا کر گئی تھی، اور پھر اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، سب نے چپ کر کے سنا تھا۔ حاشیے سے کہو 2 دن بعد لڑکی کے گھر جانے کی تیاری کرے۔ مریم کے جانے کے بعد بابا جان کی آواز ابھری تھی۔ اماں اور نینا نے ایک دم سے مڑ کر بابا جان کو دیکھا، اور عدی زہرا نے بے یقینی سے۔ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ اطمینان بھرے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ حاشر، یہ تو شیرنی ہے، اماں نے اسے دیکھ کر کہا۔ شیر کے ساتھ تو شیرنی ہی جچتی ہے نا، جواب بابا جان نے دیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری بہن کی بےزتی کر گئی ہے، اور تم ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ عدی، غلطی آپ کی ہے، اور بےزتی اس کی ہوئی ہے کہ وہ مہمان تھی۔ گھر دشمن بھی آئے تو اس کی بھی لاکھ قدر کی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ نینا کو جیسے بابا جان کی اس بات پر اب ہوش آیا تھا۔ مریم اس کے بلانے پر آئی تھی اور اس کے گھر سے بے عزت ہو کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ مریم اور ردا ان کے مین گیٹ سے ابھی بہت دور تھیں۔ اتنا بڑا تو لان تھا۔ مریم تیز قدموں سے آگے تھی اور ردا اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا ان سے زیادہ سپیڈ سے ان کی جانب بھاگی اور مریم کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ان تک جا پہنچی۔ رکے مریم، رکے مریم، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ مریم نے اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اپنی پھپھو کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، پلیز۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے اصرار کر کے مجھے گھر بلایا تھا، اور معافی کیوں؟ اگر تمہارے گھر میں ایسی بات چل رہی تھی تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے تو انجان نہیں تھی۔ تمہیں تو پتا ہوگا نا کہ کیسے مزاج کی ہیں۔ میرے فرشتوں کو بھی جس معاملے کی خبر نہیں، اس کے لیے مجھے لوگ گھر بلا کر بے عزت کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے؟ نینا کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ جن کو ہمیشہ نرم دیکھا تھا، ان کی سختی دل پر گہرے زخم لگاتی ہے۔ نینا نے کبھی اس کے ایسے سخت الفاظ کسی کے لیے بھی نہیں سنے تھے۔ وہ اور ناز ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کبھی یہ غصہ بھی کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کس بات پر غصہ آتا ہوگا۔ اچھا، غصے میں کیسی لگتی ہوں گی؟ آج نینا کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ I'm sorry، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی۔ نینا روحانسی ہو گئی۔ کوشش کرنا مجھ سے دور رہو، مریم اسی سخت لہجے میں بولتی مین گیٹ پار کر گئی تھی۔